السلام علیکم جی. گزشتہ دنوں جوہر ٹاؤن لاہور کے پاس کھوکھر پیلس جو ہے اس کو ڈیمولش کیا گیا، اس کے کچھ پارٹس کو، اور وہاں پہ پولیس کا پہرا لگا دیا گیا ہے. اور وہ سیف کھوکھر اور وہ دوسرے جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ سیف الملوک میرا خیال نام ہے ان کا. میں اس حلقے کا ووٹر ہوں اور رہا ہوں گزشتہ کم از کم کوئی 20 سال سے، اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس حلقے کے اندر جو بھی کارہائے نمایاں سر انجام دے رکھے میں اس سے بھی آگاہ ہوں. اور ایک دو پلاٹ ہم نے اس لیے بھی چھوڑے کہ اس کے اندر ان کا نام آ گیا تھا. کانفیڈنس تو مجھے تھا کہ میں اگر جا کے انہیں اپنا تعارف کرواؤں گا تو وہ ابلائج کر دیں گے، لیکن کیوں کرنا ہے؟ ہم کنٹروورشل چیز کی طرف جائیں کیوں؟ ابلائج کیوں ہوں؟ لہٰذا ہم نہیں گئے ان کے پاس یا ان کی طرف. ابھی بھی بہت سارے لوگوں کی طرح میرا بھی یہی خیال ہے کہ چونکہ انہوں نے ماضی کے اندر اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کی ہوئی ہیں، ہر چوتھا پلاٹ، ہر دوسرا پلاٹ جو بننا شروع ہوتا تھا، میں نے تو خیر بنا بنایا پلاٹ گھر خریدا تھا، لیکن جو بننا شروع ہوتا تھا وہاں پہ بندوقیں پکڑ کے پہنچ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کو کنٹروورشل قرار دیتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارے پاس سٹے ہے عدالت کے پاس. یہ کھوکھر برادران کی اور کھوکھر برادری کی کہہ لیں، برادران کی نہ کہیں، ایک شکایت رہی ہے ان کے بارے میں. یہاں پہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، بورڈ آف ریونیو کی سوسائٹی ہو جائے، وہ PIA کی سوسائٹی ہو جائے، وہ BOR امپلائیز کی سوسائٹی ہو، ٹھیک ہے، جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اس علاقے کے اندر، وہاں پہ تو بہت ہی ادھم مچایا کھوکھر برادری نے. اور کوئی گھر، اچھا اس کو جا کے کنٹروورشل بناتے تھے، بڑے پنچایت ہوتی تھی، اور کسی شریف آدمی نے اگر 10 لاکھ کا پلاٹ خرید لیا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب 10 لاکھ کا کنال کا پلاٹ آتا تھا اس علاقے کے اندر، 10 لاکھ کا پلاٹ خریدا ہے تو پڑے پنچایت میں کہا جاتا کہ چلیں جناب اس کو 2-2.5 لاکھ روپیہ دے دیں، اور یوں اس 2-2.5 لاکھ روپے کی اس کی دیہڑی لگ جاتی. لیکن زیادہ تر کھوکھر برادران نے سیف الملوک وغیرہ نے، ان کے لیے کوئی لائکنگ نہیں ہے. ان کو جو ووٹ ملتا ہے مسلم لیگ نون کا ووٹ ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ مڈل کلاس لاہور کا علاقہ ہو تو وہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک سمجھا جاتا ہے. اگرچہ اس میں بہت زیادہ ڈنٹ ڈالا PTI نے، لیکن اس وقت بھی اگر فیئر الیکشن کی طرف ہم بات کریں تو وہ PMLN کا ووٹ ہی سمجھا جاتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس وقت بھی جب مشرف صاحب کا طوطی جو تھا وہ بول رہا تھا، اور احتشام ضمیر صاحب جو تھے وہ لوگوں کے ضمیر خرید رہے تھے، اس وقت بھی نون لیگ نے لاہور میں سے پرفارم کر کے دکھایا تھا. نواز شریف کا گڑھ ہے، لوگ نواز شریف سے محبت کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایکویشن پیدا کرتے ہیں، اس کے ساتھ خود کو ایکویٹ کر سکتے ہیں. وہ ان کی طرح کے کھانے کھاتا ہے، ان کی طرح کے کپڑے پہنتا ہے، ان کی طرح کی گفتگو کرتا ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی ان کے درمیان بھی نظر آ جاتا ہے. پولی فروٹ جوس والے کے پاس وہ اب بھی لاہور میں آئے تو ایک دفعہ جوس ضرور پینے جاتا ہے، جو اس کے بچپن کی ایک خواہش ہوتی ہے، یا کیا کہیں، بچپن کا جو ایک ابا جی نے لے کے جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. اس دور سے میاں صاحب کی جو ہے یہ ہے. تو میاں صاحب کے ساتھ لاہور کے لوگ اپنے آپ کو ایکویٹ کر لیتے، مطلب میرے جیسا ہے. تو جب وہ ہوتا ہے تو پھر ان کے ساتھ جو لگاؤ ہے، ان کے ساتھ جو افیلیشن ہے، وہ مینی فولڈ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ لاہور کی عزت کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے. اب وہ جو ہیں وہ ریزسٹنس کی بھی ایک نشانی، بغاوت کی ایک نشانی جو ہے وہ 93 سے ہو گیا ہوا ہے، تو وہ لاہوریوں کی ہو رہا کا تارا ہو گیا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ان کا ٹکٹ لے کے تو کھوکھر برادران جیتتے رہے ہیں. کھوکھر برادران کا اپنے گھر میں ایک آدھ میلہ کر لینا اور وہاں پہ لوگوں کو بلا کے 80 قسم کے کھانے کھلا دینا، یہ کوئی علاقے کی خدمت نہیں ہے. لیکن اس مڈل کلاس کے علاقے نے، چونکہ یہ سینٹر آف دا سٹی بنتا ہے، تقریباً آپ اسے میانی کہہ سکتے ہیں لاہور کی، صدرن لاہور کا تو ہارٹ ہے یہ، تو اس علاقے نے ڈیولپ ہونا ہی ہونا تھا، ٹھیک ہے. پھر ان کو ایک پروجیکٹ بھی مل گیا، یہ جو ماڈل سٹی بازار ہے نا، ماڈل سنڈے بازارز ہیں انہوں نے بنائے جوہر ٹاؤن کا اور بھی علاقوں کے. وہ اس کی جو اتھارٹی جو کمپنی جو بنی تھی اس کا ہیڈ ان کو بنا دیا گیا، انہوں نے کام بھی کیا، اس کا ڈیلیور بھی کیا. زیادہ تر انہوں نے ریت کے ٹھیکوں سے کمایا ہے. یہ جو کھوکھر برادران ہیں، کھوکھر برادران کی بات کر رہے ہیں، برادری کی بات نہیں کر رہے، برادران کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو راوی کے ریت ہے، کہا جاتا ہے کہ اس
ٹھیکے میں سے ان کی زیادہ ارننگ ہے. سو دے بیکم سو رچ. اب اس ویلتھ کو کور کرنا تھا تو انہوں نے پھر اپنا یہ والا پولیٹیکل ایک کور لیا, اور پولیٹیکل کور میں میاں صاحب کی آنکھ کو وہ بھا گئے. اس کی ایک سے زیادہ ریزننگ ہو سکتی ہے لیکن ہم اس ریزننگ میں نہیں جاتے. اور انہوں نے بھی اس لائلٹی کو اپ ٹو مطلب پولیٹیکل لیول وہ نہیں تھا, میاں صاحب نے ایلیویٹ کر دیا تو انہوں نے پھر اس کے لیے اپنی جان تک بھی داؤ پہ لگا دی. یہ خیر اپنی جگہ کے اوپر ایک اہم سلسلہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی جوہر ٹاؤن کے اندر جو میں نے بات آپ سے عرض کرنی تھی کہ ان کا گھر گرانے کو سمبلائز کی ہے دو چیزوں نے. ٹھیک ہے, میں یہ بات پوری شرح صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ یہ ریہرسل تھی. ٹھیک ہے, اصل کام کی. اصل کام کیا ہے وہ میں آپ کو اس پروگرام جس کی یہ ریہرسل تھی, گرانا دراصل کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ میں آپ سے عرض کروں گا. اور کیا گرانا ہے وہ میں آج دیکھ کے آیا ہوں باقاعدہ جا کے. ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ جوہر ٹاؤن کا علاقہ ہے, اس کے ساتھ میری بھی کچھ یادیں وابستہ ہیں. 1993 میں لاہور پریس کلب میں ہاؤسنگ کی کمیٹی جو بنی تھی, پریس کلب کی باڈی ہے نا, وہ مختلف کمیٹیاں بناتی. آئی واز ون آف دا ممبر. ایم این علی صاحب اس کے ہیڈ تھے, بہت بڑے آدمی ہیں, بہت بڑے ایڈیٹر ہیں ایم این علی صاحب. ایم این علی صاحب اس کے ہیڈ تھے, ہم اس کے ممبر بنے. تو جو پارٹیوں نے پرائیویٹ پارٹی کے ساتھ ہمارا خیال تھا کہ وہ کیا جائے. جو پارٹی نے زمین دکھائی تھی وہ یہ والی زمین تھی جس کے اوپر سے کھوکھر برادران کا قبضہ ختم کروایا گیا. ہمیں 1993 میں ایک پرائیویٹ پارٹی یہ زمین دکھا رہی تھی کہ جی یہ زمین ہماری ہے اور آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیں. اور اس وقت پریس کلب کے ممبرز تھے میرا خیال ہے کوئی 400 کے قریب تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ ہم آپ کو 10 مرلے کے 400 پلاٹ دے دیں گے, لیکن باقی جو 600 یا 800 پلاٹ ہیں وہ ہم وہ اوپن مارکیٹ میں ہم کمرشل ریٹ پہ بیچیں گے. اچھی ڈیل تھی. ہمیں وہ 10 مرلے کا پلاٹ جو تھا وہ 3.25 لاکھ روپے میں مل رہا تھا, بلکہ 2.25 لاکھ روپے میں مل رہا تھا, وہ بھی قسطوں پہ. دیٹ واز ناٹ اے بیڈ ڈیل. آپ کو بمشکل 10 سے 20 ہزار روپیہ ایڈوانس دینا تھا, اس کے بعد 5 ہزار روپے مہینہ قسط تھی. اس وقت جرنلسٹوں کی تنخواہیں کم تھیں. مجھے یاد ہے کہ میں ہائیسٹ پیڈ جرنلسٹوں میں شمار ہوتا تھا اور میری تنخواہ اس وقت مشکل سے 9,000 روپیہ تھی, 9,500 روپیہ تھی, اور ہائیسٹ پیڈ جرنلسٹوں میں تھا میں. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں 93 بہت سارے لوگ تو آپ میں سے اس وقت شاید دنیا میں بھی نہ آئے ہوں تو پاؤں چل رہے ہو. تو اس وقت 20,000 بھی بہت بڑی رقم لگ رہی تھی اور 5,000 روپے مہینہ قسط بھی بڑی رقم لگ رہی تھی, اور یہ تقریباً 5 سال کے اندر ادائیگی کا شیڈول تھا. وہ جو پارٹی ہمیں ایکوائر کروا رہی تھی وہ کرنل صاحب تھے ریٹائر. ٹھیک ہے, انہوں نے جب زور دینا شروع کیا نا تو میں نے اپنی کمیٹی کو کہا, میں یار بندہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے اور اتنی ارجنسی میں کیوں لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ کوئی کام خراب ہے. تو ہمارے پاس اور آلٹرنیٹو ہیں, ہم ادھر کیوں نہ دیکھیں. یہ بات جو تھی یہ باقی ممبران نے اس سے اتفاق کیا. انہوں نے ہمیں بہت زیادہ بزت کیا کہ آپ لوگوں نے میرا ٹائم ضائع کیا, یہ ہو گیا, اب وہ ہو گیا. یہ وہ زمین کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہم نے وہ زمین نہیں لی پریس کلب, لاہور پریس کلب کے بیاف کے اوپر. دن گزرتے گئے, ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اوپر ایک اسکیم لانچ ہو گئی ہے. ہم بھی گھومتے گھامتے پہنچ گئے. یہ جو ٹھوکر سے نکل کے زمین سڑک شوکت خانم تک آتی, اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت. ہم بھی گھومتے گھامتے وہاں پہ گئے تو پتہ چلا کہ آن گراؤنڈ تو کچھ نہیں ہے, سارا کچھ آن پیپر ہی ہو رہا ہے. پھر یہ آن پیپر ایک ہاؤسنگ اسکیم بن جاتی ہے. وہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے. سر ایل ڈی اے چلا جاتا ہے کورٹ کے اندر کہ جی یہ شاملات کی زمین ہے. خیر معاملہ چلتا رہتا ہے, پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے. سپریم کورٹ کہتا ہے یار آپ شاملات کی زمین ہے نا, اب یہاں پہ کون سا گاؤں رہ گیا جس میں شاملات ہونی ہے. ٹھیک ہے, تو ہاؤسنگ اسکیم بن گئی, آپ ان سے پیسے لو, اس کو ریگولرائز کر دو. اب ایل ڈی ایس کو ریگولرائز کر دیتا ہے, اور جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ایل ڈی اے دوبارہ چلا جاتا ہے عدالت میں. یہ پوائنٹ تو ہم نے اس وقت پلیڈ ہی نہیں کیے تھے, اور یہ معاملہ پینڈنگ ہو جاتا ہے. پھر ایک دفعہ عدالت کے اندر, اور چونکہ معاملہ پینڈنگ ہے لہٰذا ایل ڈی اے کہتا ہے یہ ہماری ملکیت ہے, تو لہٰذا ہم زمین لینے پہنچ گئے. جو میرے عقل کے اندر معاملہ آتا ہے وہ زمین لینے پہنچ گئے, جی ہم اپنا قبضہ لینے پہنچ گئے. اب یہیں پہ اسی جوہر ٹاؤن میں E2 ایک سیکٹر ہے, وفاقی کالونی کے بغل میں پڑتا ہے. وہاں پہ ایک سکا باغ کے نام سے زمین ہے.
میاں جاوید صاحب جو کہ مشرف دور کے اندر سمن آباد کے ناظم بنا دیے گئے تھے، سمن آباد ٹاؤن کے، وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیا انہوں نے. جیسے موجودہ حکومت آئی وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے، اور پی ایم ایل این میں شامل ہونے کی وہ کوشش فرماتے رہے، لیکن ان کو جگہ نہیں ملی تو وہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں چلے گئے اور پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے. اور یہ زمین جو ہے، یہ سکا باغ کی جو زمین ہے، کئی 100 کنال زمین ہے، یہ ایل ڈی اے نے کیس جیتا ہوا ہے سپریم کورٹ سے. اور میاں جاوید صاحب جو ہیں وہ دوبارہ سول کورٹ سے شروع ہو گئے اور وہاں پہ جا کے ایل ڈی اے نے پی ٹی آئی کی موجودہ حکومت آتے ہی سرنڈر کر دیا. اب انہوں نے وہاں پہ پلاٹنگ شروع کر دی. تو اگر تو ہونا ہے پوزیشن کا، لینے کا، اور برابری کی بنیاد کے اوپر آپریشن ہونا ہے، تو پھر تو میاں جاوید کو بھی جوتیاں بجنے چاہیے نا، اسی طرح دھکے ملنے چاہیے جس طرح کھوکھر برادران کو ملیں. ادروائز ہم اسے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہیں گے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو بات میں نے آپ کو ان بٹوین کہی تھی کہ یہ ریہرسل تھی. ریہرسل کیا تھی، کس چیز کی تھی؟ وہ اگر آپ عمران لالے صاحب جو کہ پرائم منسٹر کی سوشل میڈیا ٹیم کو ہیڈ کرتے ہیں اور ایک انتہائی فضول ناہنجار چول کی، خیر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کے اندر سارے چول ہیں، وہ رنڈی والا جو ٹرینڈ چلاتا ہے نا وہ یہ بندہ ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کبھی منہ میں سگار لے کے اور جناب وہ چولوں کی طرح کسی نائٹ محفل کے اندر جو آؤٹ ہو کے ناچنا نہیں شروع کر دیتے، گلاس، ہمارے تو خیر گلاس رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اس ٹائپ کا ایلیمنٹ ہے نا. اور ایک وہ جو خاتون تھی کچھ دن پہلے اور آج کل محترم ہو چکا ہوا ہے امجد وقاص، ان دونوں نے جو ٹرینڈ چلایا اس میں یہ تھا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ جاتی عمرہ کے اوپر بلڈوزر پھریں گے. تو میں نے کہا کہ جاتی عمرہ کے اندر کہاں بلڈوزر پھریں گے؟ تو پھر میں گیا جی وہاں پہ سیر کر کے آیا، تو وہ جو اس سائڈ کے اوپر پارکنگ بنائی ہوئی ہے، اس پارکنگ کی جو باہر والی دیوار ہے وہ سڑک کے پاس آ گئی ہوئی ہے، بن گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جنگلہ گرایا جائے گا جی میری چھٹی حص کے مطابق، اور جنگلہ گرا کے اس کے بعد نعرے لگائے جائیں گے، ببلیاں ماری جائیں گی کہ ہم نے جاتی عمرہ کا ایسی تیسی کر دیا. چونکہ نون لیگ نے پراپر ریزسٹنس نہیں کی، آخر میں خواجہ سعد رفیق پہنچے، ظاہر مریم تو نہیں آ سکتی تھی نا وہاں پہ، ٹھیک ہے، یا شہباز شریف صاحب تو قید تھے، وہ تو نہیں آ سکتے تھے سمبلائز کرنے. لیکن اس وقت اگر دیکھا جائے تو لاہور کی سطح کے اوپر بھلے وہ مینار پاکستان میں جلسہ کرانا ہو، کوئی اور چیز کرانا ہو، سعد رفیق صاحب فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. سعد رفیق صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے وہاں پہ اور انہوں نے آ کے ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، لیکن اتنا سٹرونگ رد عمل نہیں دیا پی ایم ایل این نے، اور اس کو نام دیا کہ ہم جناب جو ہے وہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. آپ قانون کو ہاتھ میں نہ لیجئے، وہ جاتی عمرہ ہاتھ میں لینے کے لیے آ رہے ہیں، اور آپ جا کے دیکھیں وہ اپنے لوگوں کو کس طرح ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ٹرینڈز بنا رہے ہیں. اور یہ ریہرسل تھی جی، فل ڈریس ریہرسل کیا انہوں نے پولیس کی سربراہی میں. اور آئندہ جو آپ دیکھیے گا اس کے ساتھ وہ سر پہ 2 رنگے دوپٹے باندھے ہوئے وہ بھی آئیں گے، ٹھیک ہے. آپ تیار رہیے گا میاں صاحب، آ رہے ہیں وہ، سمبلائز کرنا ہے نا ان کو، انہوں نے زومبیز کو بتانا ہے نا کہ دیکھا نا پھر گھر توڑیا، جاتی عمرہ الٹا آجتا نا. ہاں یہ مائنڈ سیٹ ہے جی، ٹھیک ہے. تو یہ ہوا جی لاہور کے اندر. تو میں نے کہا کہ یہ کیوں ہوا ہے، یہ فل ڈریس ریہرسل ہوئی ہے، کس لیے ہوئی ہے کہ اگلا اٹیک جاتی عمرہ پہ ہونا. جو میرے ذہن میں آیا میں نے عرض کر دیا. ہو سکتا ہے کہ میری اپروچ جو ہے چیزوں کو دیکھنے کی وہ درست نہ ہو، کیونکہ میں ان چیزوں کے اوپر گزشتہ کم از کم بھی 25 26 27 سال سے نظر رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں. تو اتنا تو میری رائے کو آپ کو وزن دینا پڑے گا. ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو نیچے ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اور ہمارا فیس بک پیج ضرور لائک کر دیجیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.